خمس من العبادة قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں بولو؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا کرنا بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ کہیں دعوت ہو جاتی ہے تو ڈونگوں کی خیریت رہتی ہے کیا؟ بولو۔ کہیں اچھا کھانا مل جائے 2 لقمے کم کھاتے ہو زیادہ کھاتے ہو؟ آقا فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی، نماز میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، آرام سے نماز پڑھو گے۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں بیمار بھی نہیں ہوگے، کم کھانا عبادت۔ ایک جملہ تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، ایک تو کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ مسجد جاتے ہو؟ ارے بول نہیں رہے؟ کیا بات؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے 8ویں دن چل رہی ہو؟ ہمارے یہاں سنیوں میں یہ بہت کمی ہے، نعرے اتنے لگائے گا کہ کود کود کے نعرے لگائے گا اور نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گا، اور جنت اپنے ابا کی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدوں کے باپ، اور یہ گناہگار بھی سید ہے، سیدوں کے باپ، ان کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، ان کی بیوی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ، ان کے سسر محمد الرسول اللہ کائنات کے مالک۔ مگر میرے نبی نے چلتے پھرتے کہہ دیا علی تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا جس دن میرے نبی نے کہا علی تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، 10 صحابہ کرام سے کہا تو انہیں تو نماز اب پڑھنے کی کیا ضرورت، کیونکہ وہ تو جنتی ہے، اور نبی نے کہہ دیا ہے اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے۔ مگر پوری دنیا کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو، مولا کائنات کی اس کے بعد بھی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ ایک آدھی ٹائم کی پڑھتے اور جنت اپنے ابا کی۔ جنت میں جاؤ گے تو کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، دخل فی الجنہ، جنت میں جائے گا۔ بات صحیح ہے، مگر اس سے پہلے قبر میں کٹائی پٹائی ڈینٹنگ پینٹنگ دھلائی ہوگی۔ پہلے تو قبر میں خوب کوٹ لیا جائے گا بڑھیا ہو کر کے، بعد میں جنت میں جاؤ گے جب ساری زنگ چھوٹ۔ جس دن اگر ہمارے اندر سے یہ بات نکل، یار میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا، اللہ نے ہمیں کتنا پیارا موقع دیا، ولی ہمارے پاس، غوث ہمارے پاس، غریب نواز ہمارے پاس، قطب ہمارے پاس، ساری چیزیں ہمارے پاس، تو نمازیں بھی ہماری سب سے افضل و اعلیٰ ہونی چاہیے۔
اب ذرا ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ غریب نواز کو دیکھو، کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ غریب نواز کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ہو۔ وہ تو کہہ سکتے تھے میرے بابا، میرے نانا، میرے دادا مولا کائنات حضرت علی ہے، میری دادی نانی سیدہ فاطمہ ہے، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جنتی ہوں، آل رسول ہوں۔ مگر غریب نواز کی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی، اس لیے پتہ ہے نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تھوڑی سی اگر یہ کمی ہمارے اندر سے دور ہو جائے نا تو ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہے۔ مگر تم نے دیکھا ہوگا نا رمضان میں بھی شب قدر میں اگر نیاز بٹتی ہوتی ہے نا تو ایک ہاتھ میں لے لے گا اور ادھر پیچھے رکھ کے کہے گا لاتا کیوں نہیں۔ مسجد میں بھی گھٹالا، مسجد میں بھی دھوکا، نیاز ڈبل لے لے گا اور نماز سنگل بھی نہیں پڑے گا۔ یہ ہمارے حالات ہیں سارے، یہ ہمارے حالات ہیں۔ پوری دنیا کے مولویوں مفتیوں کو ٹکرا لیو، اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو منہ مانگا انعام۔ اس لیے پہلے میں مدرسے میں پڑھا ہوں، بعد میں اسٹیج پہ آیا ہوں۔ یہ بھی تمہیں بتا دوں، پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے پوچھ لو، اگر کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی چاہے وہ پیر ہو، مولوی ہو، حافظ و قاری ہو، تم ہو یا میں ہوں، اگر کوئی بھی نماز نہ پڑھے اور پوچھو ہوش و حواس میں ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور نماز نہ پڑھے تو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر غلط بولوں یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، تب تک ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حالت جزم میں ہے، جیسے صابر پاک 12 سال کولر کی لکڑی پکڑے کھڑے رہے، اب کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب 12 سال کی نمازیں کہاں گئی، تو ان سے یہ پوچھو ان کا کھانا کہاں گیا، ان کا پینا کہاں گیا، سمجھے؟ وہ حالت جزم میں تھے، اور جب حالت جزم میں مطلب جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت شریعت کے احکام اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ جو بھی کام کرتا وہ عبادت ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہمارے یہاں سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رامپور میں، ان کے خلیفہ شاہ درگاہی محبوب الہی، وہ 12 سال جنگل میں کھڑے رہے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نماز کا، اور جو نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا، تو ان سے پھر یہ سوال ہوا کہ انہوں نے پانی کہاں پیا، کھانا کہاں کھایا، لیٹرین باتھ روم کا، کھڑے کہاں رہے، سوئے کہاں؟ وہ حالت جزم میں تھے، ان پر کیفیت طاری تھی، بس تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا۔ یہ تو سمجھ ہی رہے ہوگے، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ کر لو، غور کر لو۔ اگر تمہیں ہوش ہے میرا ہاتھ کا، میرا پاؤں کا، میری زبان کا، میری آنکھ کا، عاقل و بالغ و ہوش میں ہو تو تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ اب جایا کرو گے، ہمارے یہاں چندے بہت ہوتے، مسجد بھی بنا لیتے اکٹھی کر کے، مگر نمازی نہیں بنا پاتے۔ نمازی پہلے کچی مسجدیں تھی، چھپروں کی مسجدیں تھی، مگر نمازی پکے تھے۔ غریب نواز کو ذرا دیکھو، جب آئے اجمیر کی سرزمین پر تو اپنے ساتھ والے فقیروں سے کہا بیٹا مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ چلو محل بنائیں گے، انہوں نے کیا کہا؟ پتھر رات کو اٹھا اٹھا کے جو فقیر تصادے بنا رہے، پتہ چل گیا پرتھوی راج چوہان کو۔ اس نے کہا سارے دکانداروں سے، رات کو لائٹ ویٹ کا زمانہ نہیں تھا، چراغ جلا کر کے اور
کام ہوتا تھا، سارے دکانداروں کو خبر بھیجا دی کوئی بھی ان فقیروں کو تیل مت دینا۔ کربلا میں سیدوں پہ پانی بند ہوا، اجمیر میں تیل بند ہو گیا۔ مگر وہ غریب نواز تھے، جب کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور تیل بند ہو گیا، کہا پریشان مت ہو، پریشان مت ہو، ہم اللہ کے گھر کا کام کر رہے۔ جب شام ہو گئی تیل لینے کے لیے گئے، سب نے منع کر دیا تیل نہیں دیں گے، تیل نہیں دیں گے۔ غریب نواز نے کہا لاؤ ذرا لوٹا اٹھا کر کے لاؤ، میں وضو بناتا ہوں۔ غریب نواز نے وضو بنا اور وضو کا جو پانی تھا وہ اکٹھا کر لیا۔ غریب نواز بولے میرے وضو کا پانی چراغوں میں ڈال دو، سارا پانی چراغوں میں ڈال دیا، وہ تیل کی طرح جلنے لگا۔ وہی کرڑ تو کلیمی صاحب کے روپ میں تمہارے پاس آئی ہے، چشتیہ سلسلے کی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر اب ہم مجھے توجہ دلانا نا، الحمدللہ ہم سارے کام اچھے کرتے ہیں، بس تھوڑے نماز سے پیچھے۔ لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ سنی ہے، نیازیں بھی بہت کرتے ہیں، سارے کام، بڑے پیر صاحب کی 11ویں، غریب نواز کی 6 شریف، ہر اللہ کے ولی کو مانتے نہیں مانتے الحمدللہ، اور ماننا چاہیے، مگر یہ لوگ نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ نماز جس دن اگر تمہاری یہ کمی دور ہو گئی نا تو کوئی مائی کا لال ہمارا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ جس دن اگر ہماری اور آپ کی یہ کمی دور ہو گئی، بولو اس کمی کو دور کرنے کے لیے تیار ہو؟ بول نہیں رہو، کیا بات ہے؟ بریانی منگاؤں کیا؟ ایسے ہی بول جاؤ گے نا تو بولو نا الحمدللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری لکھتے اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، خالی بیٹھ جائے تو جتنی دیر بیٹھے گا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکی عطا فرمائے گا۔ 400 نیکی اللہ، مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گودام بھرے ہوئے، اب نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیکیوں کی۔ اچھا ابھی پیر انہوں نے حضرت نے نعرہ لگایا تھا نا کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے بیٹھے بیٹھے مجھے ایک بات یاد آئی۔ ہم لوگ کہتے ہیں بولو نبی کا دامن، سب لوگ بولو نبی کا دامن، صحابہ کا دامن، ولیوں کا دامن، سب یہی کہتے ہیں نا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سچ میں نہیں چھوڑو، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، دیکھ لیو پکڑے جاؤ گے۔ بولو نبی کا دامن، سب نعرہ لگاتے ہیں مگر آج تک تمہیں کسی مولانا نے نہیں پکڑا۔ میں بتاتا ہوں میرے نبی، ہاں بات نہیں، میرے نبی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے حیات تھے ظاہری دنیا میں۔ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ تم میں سے کوئی ہے 1500 1400 سال کا؟ نہیں ہے کوئی عورت؟ عورتیں تو ویسے ہی اپنی عمر کم بتاتی ہے 50 کی، پوچھو کتنی، بولی 35 میں چل رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یہ، بولو ہوتا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نہیں ہے 1400 سال کا، تو تم نے کسی نے حضور کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے اور حضور کے دامن کو دیکھا؟ قاعدہ کلیہ یہ ہے، یہاں پر اشرفیہ میں بھی پڑھ کے آئے اور دریا پور میں بھی پڑھ کے آئے، مدرسے سے پڑھنے والے۔ قاعدہ کلیہ یہ، جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی وہ پکڑی بھی نہیں جا سکتی۔ جب تم نے نبی کا دامن نہیں دیکھا تو پھر پکڑا کیا؟ بولو، اگر کوئی تم سے پوچھ لے اللہ کے بندو 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو، اتنا جھوٹ بول رہے ہو جلسے میں؟ بولو نبی کا دامن
کہاں ہے دکھائیے. ارے ہم نے یہ کپڑا پکڑ لیا تو کہیں گے نہیں چھوڑیں گے, اور اب کپڑا ہاتھ میں نہیں ہے اور کہو نہیں چھوڑو گے, تو بات جھوٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو نبی کا دامن کہاں ہے؟ جواب ہے تمہارے پاس؟ کہاں سے جواب دو گے؟ اگر اجازت ہو تو میں دے دوں جواب, لیکن پکا یاد کر لیو, سب نے یہی کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن کا مطلب یہ نہیں ہے یہ دامن غوث پاک کا دامن, غریب نواز کا دامن تم نے کسی نے دیکھا ہی نہیں تو پکڑو گے کیا؟ چلو سید صاحب کا, کلیم صاحب آئے, ان کا دامن پکڑ لو تو بات سچی ہے کہ اب دامن نہیں چھوڑیں گے تو مانا جا سکتا ہے, تم ان کے زندگی میں ہو. لیکن غریب نواز کا دیکھا ہی نہیں, تمہارے ہاتھوں میں نہیں, تو پھر پکڑا کیا؟ کیوں نعرے لگاتے ہیں ہم جھوٹے؟ اگر کوئی ہم سے کہے کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ ہم سنیوں کے پاس ہڑدنگی بہت ہے, بس جواب کم ہے. سب نے یہی کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی کہتا ہوں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن سے مطلب یہ دامن نہیں ہے تو پھر کون سا دامن ہے؟ ہم کہتے ہیں نا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مطلب یہ ہے نبی کا طریقہ. بولو بولو نبی کا طریقہ. اچھا کوئی یہ کہ صاحب ہم کیسے مان لیں؟ کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے. یہ راستہ کہاں کو جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا؟ ایک ہائی وے جا رہا. کہاں جا رہا بولو؟ ہائی وے. کتنے دن ہو گئے جا چلتے ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے؟ ارے بتاؤ نا, بہت دن ہو گئے نا. لیکن بیچارہ گیا نہیں ابھی تک, یہی کا یہی ہے. سمجھے میری بات؟ لوگ کہتے ہیں ندی چل رہی ہے رکی پڑی ہے, تو ندی چلتی ہے رکی ہے؟ ندی نہیں چلتی ہے, پانی چلتا. کہتے ہیں یار روڈ بہت چل رہا بھائی, روڈ چلتا ہے اس پہ. یہی مطلب ہے ظرف بول کے مظروف مراد لینا. تشبیہ ہوتی ہے, کبھی کوئی کالا بچہ ہے, ناک یہاں نکلی پڑی ہے, اور ماں پیار میں کہہ رہی ہے واہ میرے چاند. لے ایک چاند اوپر, اب یہ بھی چاند ہو گیا, وہ بھی کالا. ذرا سوچنے کی بات ہے. کسی استاد نے بچے سے کہا واہ میرے شیر. شیر کے دم ہوتی ہے, اس کے دم کہاں؟ تشبیہ. سمجھ رہے میری بات؟ تو اگر ہم یہ کہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اور آپ نے وعدہ کیا مجھ سے نبی کا دامن, مطلب کیا؟ نبی کا طریقہ. اگر جان دینی پڑے تو جان دے دیں گے. بولو دے دو گے؟ اگر گردن کڑوانی پڑے تو کڑوا دو گے, لیکن نبی کا دامن. اور اگر مال دینا پڑے دے دو گے؟ منگا لوں چھری منگا لوں, دیکھ لیو. بولو نبی کا دامن. تو نبی کے دامن کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اور نبی کا طریقہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, صدیق اکبر نے نماز نہیں چھوڑی, فاروق اعظم نے نماز نہیں چھوڑی, عثمان غنی نے نماز نہیں چھوڑی, مولا علی نے نماز نہیں چھوڑی, حسن حسین نے نماز نہیں چھوڑی, امام محمد باقر نے نماز نہیں چھوڑی, زین العابدین نے نماز نہیں چھوڑی, امام جعفر صادق نے نماز نہیں چھوڑی, امام موسیٰ کاظم نے نماز نہیں چھوڑی, غریب نواز نے نماز نہیں چھوڑی, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نماز نہیں چھوڑی, حضرت نظام الدین نے نماز نہیں چھوڑی, تمہارے پیر صاحب نے نماز نہیں چھوڑی. تو ان کا دامن یہ کہ نماز نہ چھوڑنا. تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے مر جائیں گے مگر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں. مطلب یہی تو ہوا. سوچ رہے ہوگا یار بڑے برے پھنسے ہم تو. تمہیں تو میٹھی میٹھی نا زردہ کھلایا جا, کھیر کھلائی جا, بریانی کھلائی جا, اور لوگوں کو یہ سنتیں بہت یاد رہتی ہیں پلیٹ صاف کرنے والی.
اس لیے پیار. اچھا بعض تو ایسا ہے ہمارے لوگوں میں سنیوں میں خالی جمعہ پڑھتا اور نیازیں اتنی مارتا ہے کہ مت پوچھو. خالی جمعہ خالی جمعہ وہ بھی کبھی کبھی کینسل کر دیتا. ایسے بھی ہیں بعض لوگ. لیکن ذرا دیکھو میں بتانا چاہ رہا ہوں پیارو سب یہی کہتے ہیں ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو دامن ہے پیر صاحب کا ایک اور کم سے کم کئی ہزار مرید ہیں. کیا ہوگا دامن کا؟ دامن کا مطلب سمجھ رہے ان کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اور ان کا طریقہ وہی ہے جو میرے نبی کا طریقہ ہے. اور نبی کا طریقہ نمازیں نہ چھوڑنا. دوسرا طریقہ یہ میرے نبی نے کبھی داڑھی نہیں مڑائی. اور اپنا کیا حال ہے 50 سال کے بھی مڑاتے پھر رہے. آقا فرماتے والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت. ایک حدیث اور سنو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخلون الجنہ على قل والدی والدیوس ورجلة النساء. میرے نبی فرماتے کوئی مولانا نہیں کہتا مفتی صاحب نہیں بولتے نبی فرماتے. میری بات غلط ہو سکتی ہے تمہاری غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط. نبی کی بات غلط. نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. بھائی حدیث میں نے پڑھ دی ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. عربی بھی پڑھتا چل رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے. 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اور نبی اگر جس کو جنت سے روک دیں تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے. اگر نبی جس کو جنت سے روک دیں اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے. اگر نبی جس کو روک دیں تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا. میرے نبی فرماتے لا يدخلون الجنہ ثلاثہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں. بتا دوں کون کون؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم میں سے ہی کوئی ایسا ہو. اب مجھ سے بنگلہ تو آتی نہیں ایک لفظ یاد ہوا بڑی مشکل سے. کہتے نہیں وہ ایک ایسے مولانا مل گئے انہوں نے کہا تو وہ بتا رہے بولے سر اس کا مطلب یہ امار جنت دعا کروین. غلط تو نہیں ہو گیا؟ اگر غلط ہو گیا تو معاف کر دیو یار. ڈر بھی لگا رہتا ہے نا کہیں غلط نہ ہو جائے. امار جنت دعا کروین کا مطلب یہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. یہ مطلب ہے نا. کچھ گڑبڑ ہو تو میری اصلاح کر دیو کیونکہ یہ تمہارے علاقے کا معاملہ ہے. اب دعا کرو گے مستقبل بنگلہ میں دعا قرآن. اچھا بھویشور چلو ہاں دعا قرآن. اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ کوئی مولانا نہیں کہتا نبی فرماتے ہیں نمبر 1. اب میں کھول رہا ہوں اب سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا. مجھے کہتے نہیں ہے کہ لوگ یار بار بار دل سے بڑا اچھا ہوتا. یہ مظفر بھائی ہیں کہاں بات ہے نکل گئے کیا؟ اچھا انہیں اتنی پیاس لگ رہی ہے یہ محنت ہم کر رہے ہیں پانی یہ پی رہے ہیں. چلو اللہ سلامت رکھ. یہ مجھے لینے گئے نا وہاں اتنے پیار سے اتنے محبت سے کہتے رہے چائے پی. میں نے کہنا یار اخلاق یہ ضرور کسی اچھے شخص کے پاس بیٹھے. نمبر 1 جو جنت میں نہیں جائے گا عورتیں بھی سن لے مرد بھی سن لے کون جنت میں نہیں جائے گا؟ الا قل والدی. ترجمہ کر رہا ہوں
وہ جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے تو اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض۔ جب ماں باپ ناراض ہے تو وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی جلسے کر لے، کتنے ہی میرے ہاتھ چوم لے، کسی اور کے ہاتھ چوم لے، جب تک ماں باپ ناراض ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اپنے حال دیکھ لو۔ اور ایک جگہ حدیث میں تو لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، یہ لفظ آیا کہ اس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، نہ کچھ بھی قبول، کچھ قبول نہیں، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں۔ ہم جاتے اپنے علاقے میں تو لوگ اتنے ہاتھ چومتے کہ سید صاحب سید صاحب، بعض بار تو ناک لگا دیتے رگڑ دیتا یوں تھوکنے بھول جا سمجھے، رگڑ دیتا، دوسرا آیا یوں صاف کر کے چلا گیا۔ ایسے نہیں، جلسے میں بھی چندہ دیں گے، ساری باتیں اچھی ہے دو، مگر ماں تڑپ رہی ہے، 100 روپے کی اسے دوا نہیں دلوا سکتا، باپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آنکھوں پہ چشمہ نہیں لگوا سکتا، ٹھوکر کھا رہے ہیں ماں باپ۔ کان کھول کے سن لیو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب ماں باپ ناراض ہیں اس کی نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، حج بھی بیکار، پوری دنیا بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بات کہوں گا ذمہ داری سے حدیث شریف لگا رہا ہوں اس کو میں، اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر حدیث غلط۔ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا على قل والدی۔ حدیث اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ موبائلوں میں نا فٹ ہو جاتا، موبائلوں میں سیو ہو جاتا، موبائلوں میں ریکارڈ ہو جاتا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں حدیث بھی لگائی ہوتی، اپنی طرف سے کہہ کے نہیں گئے۔ اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے یاد رکھو اس کی ساری چیزیں بیکار۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ بولو میں بھی چاہتا ہوں، اور یہی وجہ آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، مزار شریف پہ جاتے ہو، اور جانا چاہیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، مزار شریف پر جانا چاہیے، حاضری دینا چاہیے، اللہ والوں کے قرب میں جانا چاہیے، رہنا چاہیے، مگر یہ بھی کان کھول کے سن لیو، احناف کے نزدیک مردوں کا جانا جائز ہے مزارات پر، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ میں بات حق کہہ کے جاؤں گا۔ عورتوں کا مزار شریف پر جانا جائز۔ سب سے زیادہ اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ الصلاۃ اہم العبادات، یعنی حضرت تمام عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد حضرت عمر نے رکوا دیا۔ کیوں؟ اگر عورت مردوں کے بیچ میں صف میں کھڑی ہو جائے گی تو شیطانیت داخل ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی؟ بولو میرا اشارہ سمجھ رہے؟ اس لیے حضرت عمر نے روک دیا کہ نہیں، تم پہ نماز تو فرض ہے مگر مسجد میں نہیں پڑھنا، تم گھر میں پڑھنا۔ کہاں پڑھنا؟ اور مزار پہ جانا مستحب ہے۔ جب فرض کے لیے تمہیں روک دیا گیا تو پھر کون اجازت دے گا مزار پہ جانے کے لیے؟ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ کسی اللہ والے سے محبت کرتی ہے تو یہ بھی سن لے، وہ اپنے گھر ہی میں اللہ والے کے لیے فاتحہ پڑھے، دعا مانگے، اللہ والے کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے وہ اس کے گھر میں بھی مدد کر دے گا۔ مانگو تو، مگر اسلام کا طریقہ یہی ہے، عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں۔
یہاں کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں اتنی عورتیں جاتی ہیں مزاروں پہ، اتنی عورتیں جاتی ہیں، آدمی کم اور عورتیں زیادہ، اور عورتیں پچھاڑے کھا رہی ہیں، کسی پہ بھوت، کسی پہ جن، کسی پہ ہوا، کسی پہ کچھ، اور پھر لٹیرے پیدا ہوگا، لٹیرے پیدا ہو گئے، وہ خالی مولی کہتے ہیں کہ اس پہ جن ہے، اس پہ بھوت ہے، اس پہ جادو ہے، اس پہ یوں کرا دیا، اس پہ یہ کرا دیا، 2000 دو، 5000 دو، 10,000 دو۔ بعض میری بہن کی کہیں نہ کہیں، کیسے بولوں، بچیاں بیٹھی ہیں، عزت پہ آ بنتی ہے۔ کئی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ عزت تک پہ ہاتھ ڈال دیا ہے ان نالائقوں نے۔ آپ کو کیا پتا، بھی یہ سیدھی سادی ہے، بھولی بالی ہے، کسی کے اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو سسرال میں اسے سب لوگ پریشان کرتے ہیں کہ چھوڑ دو دوسری کر لو، چھوڑ دو دوسری کر لو۔ اب وہ گھومتی پھر رہی ہے، پتا چلا یہ عامل صاحب ہے، وہ عامل صاحب ہے، یہ عامل صاحب ہے، وہ عامل ہے۔ انہوں نے کہا تیری کوک کھلی ہوئی ہے، ران پہ تعویذ لکھا جائے گا، پیٹ کے نیچے حصے پہ تعویذ لکھا جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، الٹے سیدھے کام بتا دیے کہ اتنے نیبو لیا، اتنے انڈے لیا، مرچے لیا، یہ لیا، تو لیا، ناریل لیا، ہوا رکھ دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے۔ وہ بیچاری بہکاوے میں آ جاتی کہ یہ اچھا آدمی ہوگا اور غلط حرکت ہو جاتی۔ اللہ معاف فرمائے، سمجھ رہے؟ اگر ہاں کوئی اللہ والا ہے، جیسے تمہارے یہاں کلیمی صاحب آتے ہیں، سمجھے، یا کوئی اور اللہ والے اگر بزرگ آتے ہیں، تم جا کر کے اپنے گھر کی شکایت کرو کہ حضور ایسے ایسے معاملہ، وہ دعا فرما دیں گے غریب نواز کا واسطہ دے کر کے اور اللہ والوں کا واسطہ دے کر کے، تمہارے نصیب میں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے تمہارے گھر میں اولاد کی شکل میں پھول کھل جائیں گے۔ مگر کسی غیر کے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ مت دینا، اگر دو گے تو تم جانو، میرا کام بتانے کا۔ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، سن لینا یہ بات ذرا توجہ سے۔ اس گاؤں کا کیا نام ہے حضرت؟ قاسم نگر۔ اس قاسم نگر میں کتنے گھر ہوں گے؟ کم سے کم 200 ہوں گے، 400 اکثر مسلم ہے، اور بھی ہاں مسلم ہے، کم سے کم 400-500 گھر ہیں۔ آپ 500 مان لو، 500 گھر ہیں، میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، اگر 500 گھر ہیں، 500 گھر میں اگر 400 گھر میں لڑکیاں ہیں نا، تو ان کی بچیوں پہ موبائل ضرور ہوگا۔ 10-20 ایسے ہوں گے جن کے گھر میں نہیں ہے، باقی ان کی جوان بچیوں پہ موبائل۔ مجھے صرف اس بچی سے نہیں، اس کے ماں باپ سے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ مجھے یہ بتا دو، ہم نے بھائی تمہاری بہن بیٹی تو میری بہن بیٹی، اسلامی رشتے کی ہماری سب کی ایک دوسرے کی عزت برابر، سمجھ رہے؟ اور میں اگر آپ لوگوں میں نہیں بولوں گا تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ مجھے اتنا بتا دو، یہ جو ہماری جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، اور باپ کو بھی پتا، ماں کو بھی پتا، بھائی کو بھی پتا، سب پہ جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، مجھے اتنا بتا دو انہیں موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے، اس لائق ہے، اسے لیپ ٹاپ رکھنے کی ضرورت ہے رکھے، ٹیبلٹ رکھنے کی ضرورت ہے رکھے، موبائل رکھنے کی ضرورت رکھے، مگر سب پڑھ رہی ہیں کیا؟ یہ جوان بیٹیوں کو موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟ ہندوستان کے حالات دیکھو، نہ جانے کتنی بیٹیاں غیروں کے ساتھ نکل گئی، کتنی بچیاں موبائل کے ذریعے دوسروں سے ٹچ ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے جو بیٹی کو موبائل دیا ہے، اسے موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ باپ سے پوچھوں گا، بتاؤ کیا فیکٹری چل رہی ہے؟ کیا لڑکیوں کے کارخانے چل رہے ہیں؟ ہوائی جہاز چل رہے ہیں؟ ٹرینیں چل رہی ہیں؟ بسیں چل رہی ہیں؟ ٹرینیں چل رہی ہیں؟ کارخانے، فیکٹری موبائل کے بغیر
کارخانے برباد ہو جائیں گے، ہوائی جہاز ڈوب جائیں گے، ٹرک اور بسوں میں آگ لگ جائے گی، ٹرینیں جل جائیں گی، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ مجھے بتاؤ یہ بیٹیوں کو جو موبائل دیا ہے انہیں موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کوئی باپ نہیں بتا سکتا، میں بتاتا ہوں۔ جو لڑکی قاسم نگر سے نکل کر کبھی باہر نہیں گئی مگر اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ آج اس کی آستین کٹ گئی ہے، آج اس کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا ہے، آج وہ بے حیاؤ جیسا چال و چلن کر رہی ہے، آج وہ ننگے ننگے کپڑے پہن رہی ہے، آج اس کی چٹیاں لہرا رہی ہے، آج اس کے بال دکھائی دے رہے، شرم و حیا غیرت ختم، پردہ اوڑھنی ختم۔ ہماری بیٹی اگر جوان بیٹی ہے تو باپ کے سامنے ایسے ہی نکل پڑتی ہے بغیر پردے کے۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے یہاں شادی ہو، شادی میں دیکھو اگر 50 لڑکیاں ہو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی۔ تم تو مسلمان ہو، تمہارے گھروں میں عیسائیوں کا طریقہ کیسے آیا، یہودیوں کا طریقہ کیسے آیا، کرسچن کا طریقہ کیسے آیا؟ تمہارے گھر میں سیدہ فاطمہ کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ غوث پاک کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ غریب نواز کی بیٹی کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ صابر پاک کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ وہ ناچنے والی عورتیں، وہ فلمیں بنانے والی عورتیں، ان کی طرح طریقہ آ گیا۔ آج ہماری بیٹی اگر چل رہی ہے تو چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے پینے کا ڈھنگ فلموں جیسا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہیں کرنا تھا اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، انہیں دینا ہے تو دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو۔ اب ہماری بیٹی اگر دینی کتاب پڑھے گی تو سیدہ فاطمہ کو پڑھے گی، حضرت میمونہ کو پڑھے گی، حضرت زینب کو پڑھے گی، حضرت رقیہ کو پڑھے گی، حضرت ام کلثوم کو پڑھے گی، خدیجۃ الکبریٰ کو پڑھے گی، فاطمہ کو پڑھے گی۔ ہماری بیٹی بنگال کی رہنے والی اگر مدینے کی فاطمہ کو پڑھے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، اٹھے گی بیٹھے گی سوئے گی جاگے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنے گی، شوہر کے گھر میں ہو شوہر کے لیے نعمت بنے گی، اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ کہیں میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ میں جذبات میں آ گیا، کہیں اپنے علاقے جو تیز میں بول گیا سمجھ میں نہ آیا؟ بتاؤ، ویسے ہم خالی نعرہ لگا دیتے۔ حالات تو دیکھو، گریبان میں جھانکنا ہوگا ایک مرتبہ۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، آپ سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون آئے گا ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے؟ مفتی صاحب آئیں گے؟ پیر صاحب آئیں گے؟ عالم صاحب آئیں گے؟ نہیں، یہ باپ کی ذمہ داری اور ماں کی ذمہ داری۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو مکتب کھولا گیا نا، یہ مکتب نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سن لینا، تم لوگ سمجھ رہے ہوگے شاید میں ان میں کہنے خدا دوں، کرامتیں سنا کے ایک دم جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے آ جاؤں۔ نہیں، گریبان میں جھانکو،
اپنے آپ کو دیکھو تو پتا چلے گا ہم کتنے پانی میں. تمہیں اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ قبر میں اپنا حساب دینا ہوگا. سب سے پہلے نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، مکتب. جیسے یہ مکتب، یہاں سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھیں گے، بچیاں قرآن شریف پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے. انہیں کھانے پینے کا ڈھنگ آئے گا، چلنے پھرنے کا ڈھنگ. چھت پہ چڑھنے کے لیے پہلے زینہ بنایا جاتا ہے، سیڑھی بنائی جاتی ہے. پہلے قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا، پھر چھت پہ چڑھو، آگے بڑھ کے پھر علم سیکھو. مبارکباد کے لائق ہے آپ لوگ. لیکن میں نے بتایا تھا نا، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس کون ہے؟ دیوس کہاں رہتا ہے؟ دیوس کس کا نام ہے؟ آپ سوچ رہے ہوگے. اب وہ ماں باپ سن لیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں. وہ ماں اور باپ سن لیں جن کی بیٹیاں بیاہ شادیوں میں ایسے ہی آوارہ گھومتی ہیں، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے چیٹنگ اور موبائل پہ بات کرتی. وہ ماں باپ سن لے جن کی بیٹیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن سے ان کے جسم کی نمائش ہوتی ہے، جسم دکھتا ہے، جسم ظاہر ہوتا ہے، ان کے چلنے کی جھنکار نکلتی ہے. وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں آوارہ ہو، جن کی بیٹیاں بے پردہ ہو، جن کی بیٹیاں موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ اور دوسروں سے باتیں کرتی ہو، اور وہ ماں باپ راضی ہو اس کے چلنے پھرنے سے، پہننے اوڑھنے سے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے. لاؤ کوئی اگر مائی کا لال ہے تو یہ کہے کہ ہاں وہ جائے گا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط. بولو نبی کی بات غلط. اور آج کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھروں پر ذمہ داری رکھو گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم دو. یہ اتنے اتنے بڑے بچے موبائل چلانا جانتے ہیں سارے لوگ، مگر قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ اردو پڑھنا کیوں نہیں آتی؟ ان کو مسائل کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے تم نے پڑھنے نہیں بٹھالا، اس لیے یہ آگے نہیں بڑھے، مکتب میں نہیں پہنچے. یہی وجہ ہے اس کی. ان کی بنیاد رکھو. مکان بنانے کے لیے سب سے پہلے بنیاد کھودنی پڑتی. اسی علم کی بنیاد کا نام ہے مکتب. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا تھا سارے لوگ، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ یہیں سے تو بات کٹی تھی. بولو چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں. اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، اور جانا چاہیے، مگر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. مگر ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. 100 کے 100% دعا قبول. چلو گے؟ جاؤ گے؟ چینل والوں میری طرف بیٹا، جاؤ گے؟ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ حضرت نینی تال کی طرف سے آئے، حضرت رودرپور رامپور کی طرف سے آئے، بریلی کے آگے سے آئے، وہی بتائیں گے. یاد رکھو اگر وہاں جا کے تم نے دعا کر لی اور دعا ہو گئی تو 100 کے 100% دعا قبول. رد نہیں. اس بارگاہ کا پتہ لکھ لو، نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، بھولنا نہیں. آسان ہے،
دور لے کر کے نہیں جاؤں گا، قریب میں ہے۔ عورتوں کا جانا بھی جائز ہے۔ کون سی بارگاہ ہے؟ وہ بارگاہ کہیں اور نہیں ہے، کہیں اتر پردیش نہیں جانا، کہیں دلی کے آگے نہیں جانا، کہیں نینی تال نہیں جانا، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، جب ماں باپ کی خدمت کر لو گے ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ کا دامن پکڑ لو، جب ماں باپ راضی ہو ان کا دامن پکڑ کے دامن پکڑ کے ان سے دعا کرا لو۔ اگر ماں باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے تمہارے لیے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کوئی اور نہیں کہتا، مدینے کے تاجدار احمد مختار فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعائی نبی جی ان امتی ہی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا۔ مگر لوگ ہیں اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اللہ اتنے مجمع میں ایک بات اور اٹھاتا ہوں، اتنے مجمع میں قاسم نگر کے بنگال میں ہے نا، یہ قاسم نگر کے بنگال کے غیور مسلمانوں، تمہارے پورے گاؤں میں کوئی شخص ایسا آ جائے کہ جو کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اس مرے ہوئے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، تو تم اس سے دوستی کرو گے؟ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے نا؟ کسی کا بکرا مر جائے، مرے ہوئے بکرے کو کھاتا ہے؟ مرے ہوئے مرغے کو، مرے ہوئے گائے کو نہیں کھاتا نا؟ اچھا، اور اگر کسی کے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی بہن کھاتی ہے؟ کوئی بھائی کھاتا؟ اور اگر کوئی کھا لے تو اس سے زیادہ برا کوئی ہو سکتا؟ اس سے زیادہ خراب، ذلیل، نکارا، برے سے برے سے برے سے برا، سب سے برا یہی ہے، اور میرے پاس اس سے آگے گالی نہیں ہے۔ اگر تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا آ جائے اس سے دوستی کرو گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اسے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو، تم میں سے یہاں اتنے لوگ ہیں تو ان میں سے کم 50 لوگ ایسے ہیں۔ ڈر گئے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہو گے یار کون ہے ایسا؟ اور عورتوں میں تو اور زیادہ، جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ کوئی کہے گا یار یہ حضرت پہلی مرتبہ ہے، کون سے مولانا کو بلا لیا، کیسی بات کر رہا ہے؟ کس سے پوچھواؤں، حضرت سے، امام صاحب قبلہ سے؟ نہیں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا میں ان کی نہیں مانتا، صدر صاحب سے، آپ سے جو بھی ہو، مطلب کیشیئر ابھی لکھنے والے کے طور کاتب، ان سے کہا نہیں، اور بھائیوں سے نہیں، کسی مفتی صاحب سے، ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، پھر کس سے پوچھوں؟ ایسی ذات، ایسی چیز سے پوچھوں گا کہ کوئی مائیکا لال کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے۔ کون ہے وہ؟ بتاؤں؟ نام لے کے بتاؤں ایسے ہی؟ ڈر گئے؟ مجھے تو تمہارے ان کے مظفر علی کا نام یاد اور کسی کا نام یاد نہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ کار میں آئے اور ڈبل چائے پلائی انہوں نے مجھے، اللہ برکت عطا فرمائے، چائے بھی شاندار، اور کتنے پیار سے بولے حضرت یہاں کا سموسا بہت شاندار ہوتا ہے، سموسا کھائیں گے؟ میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا ہی کھلانا چاہ رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے منگا لو۔
3 समोसे हम 3 लोगों के लिए और 15 समोसे अपने घर के लिए पैक करा के लाएंगे। तो अब मुझे लगता है रात भर ये बैठ के खाएंगे। चलो, तो कौन है वो? किससे पूछोगे? कुरान से पूछो, अल्लाह के कलाम से पूछो। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का हर हर लफ्ज सच्चा, कुरान का हर हर हर्फ सच्चा, एक एक नुक्ता सच्चा। और अगर कुरान को कोई गलत माने तो मुसलमान हो सकता है, कुरान को कोई झूठा माने तो मुसलमान हो सकता है, कुरान के किसी हर्फ को झुटलाए तो मुसलमान हो सकता है। कितनी बड़ी दाढ़ी हो, कितनी बड़ी पगड़ी हो, कितनी नमाजें पढ़ता हो, कुरान को गलत माने तो मुसलमान हो सकता है। अब मैं कुरान से दलील दूंगा, कुरान की आयत पढ़ूंगा सबके सामने। मोबाइल में तर्जमा देख लियो, गलत हो तो सबके सामने तौबा, क्योंकि जो बात कह के जाऊंगा पक्की। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मर्दों में 50%, औरतों में 60 बल्कि 70%। औरतें कहते हैं छी छी छी, बाज बाज तो गोश्त खाती भी नहीं है। और मरे हुए भाई का गोश्त, लेकिन कुरान की आयत पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो आयत है कि नहीं? ये लोग सब पढ़े, पूछो। और तुम भी इतना तो जानते ही हो, अब इसका तर्जमा कर रहा हूं बड़ा आसान करके। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? तुमने मुझसे वादा किया तौबा करेंगे, आज जरा देखो कौन है वो है जो एक दूसरे की गीबत करता है, जो चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब देखो कितने मुसलमानों में पीठ पीछे बुराई करने वाले, क्या इस गांव में कोई नहीं है? गीबत करने वाला कोई नहीं है? चुगली करने वाला कोई नहीं है? कितनी औरतें चुगली करती है, कितने आदमी गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। चायों की दुकान पे, होटलों पर या कहीं और खड़े होकर तेरी मेरी गीबत, बुराई, पीठ पीछे चुगली, बुराई करने वालों, चुगली करने वालों, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूछो इनसे, तुमने कहा था तौबा करेंगे, आज के बाद गीबत करोगे किसी की? बोलो, चुगली करोगे, पीठ पीछे बुराई करोगे? नहीं करोगे तो हाथ उठाओ सब लोगों, तौबा करो। हाथ उठाओ सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो, ये हुई हमारी तौबा। ये क्या हुई बोलो? मगर तौबा पक्की करियो, ऐसा ही नहीं है कि अभी यहां तौबा कर ली और सुबह से फिर शुरू। ऐसे हैं कुछ लोग, सुबह से फिर शुरू। गीबत मत करना, चुगली मत करना, पीठ। सहाबा के दरमियान नबी ने फरमाया कुछ लोग हश्र में 2 चेहरे वाले होंगे। हमारा चेहरा आगे को है ना, आपका भी, लेकिन हश्र में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आगे को भी चेहरा होगा और इधर पीछे को भी चेहरा होगा, लंबे लंबे लोग डर जाएंगे, ये कौन है? नबी ने फरमाया ये मेरे वो उम्मती हैं जो इधर की इधर और इधर की इधर कर दिया करते हैं। समझ रहे मेरी बात? इधर की इधर
اور ادھر کی ادھر لگا دیا کرو. آج کے بعد کسی کی غیبت تو نہیں کرو گے, چغلی تو نہیں کرو گے, بولو ہاں نہ بولو, پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے. اور سنو, کچھ لوگ جہنم میں ایسے ہوں گے, کیسے, جن کی میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر کچھ باتیں بتانی پڑتی, جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی, آدمی عورتیں شرمگاہ سڑ رہی ہوگی, ان کی شرمگاہ میں خون, پیپ, میل, کچلو, اور ان کے پیٹ مٹکے کی طرح پھولے ہوئے, اور انہیں پیشاب لگے گا مگر پیشاب نہیں اترے گا, پیشاب نہیں اترے گا. اب نبی فرماتے وہ چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا. یہ ناخون نا بڑے بڑے تانبے کے, اور وہ تانبے کے ناخون جہنم کی آگ سے دہک رہے ہوں گے, اور یہاں سے لے کر کے یہاں سینے تک چیر رہے ہوں گے ایسے وہ لوگ, اور زبان ان کی پیاس کے مارے باہر ہوگی, اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش, ہائے العطش, ہائے العطش, ہائے ہمیں کچھ پلایا جائے, ہمیں کچھ پلا دیا جائے. چیر رہے ہوں گے پلا دیا جائے, چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے بری طریقے سے. نبی فرماتے پھر ان لوگوں کا پیشاب اترے گا جن کا پیشاب رکا ہوا تھا اور ان کی شرمگاہ سڑ رہی تھی. جب پیشاب نکلے گا تو پیشاب کے ساتھ پیپ, خون, کچلو, میل, پیپ جان رہے ہیں پیپ, ہاں میل, میل, جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی سب لوگ پیشاب کریں گے تو وہ گندا بدبودار نکل کے سڑا ہوا ادھر اکٹھا ہو جائے گا, اور وہ جو کہیں گے ہائے العطش, ہائے العطش, ایسے چیر رہے ہوں گے ہمیں کچھ پلایا جائے, ان کی زبانیں باہر ہوں گی. نبی فرماتے ہیں اور رو گئے, آنکھوں میں آنسو, ان کو پھر وہ پیپ, میل, بیٹا اٹھ کے بیٹھو, میل, پیپ, کچلو ان لوگوں کو پلایا جائے گا اور وہ پیئیں گے. صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون لوگ ہوں گے, کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوگی. جب اتنا کہا تو میرے نبی اور روئیں گے جب یہ بات سنیں گے, اور رو کر کے کہیں گے اے میرے صحابہ وہ میرے ہی امتی ہوں, وہ میرے امتی کا کون امتی. اب صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, صحابہ بھی رونے لگے. میرے نبی نے فرمایا سنو, وہ لوگ جنہیں خون پلایا جائے گا, کچلو پلایا جائے گا, پیشاب پلایا جائے گا, پیپ پلائی جائے گی, سڑے پھیل رہی ہوگی, جنہیں پلایا جائے گا وہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیا کرتے تھے, جو نشہ کیا کرتے تھے, جو شراب کے عادی تھے, شراب نہیں چھوڑا کرتے تھے. اللہ کے واسطے شراب پینے والوں, نشہ کرنے والوں, پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا, اس لیے مر جانا مگر شراب کو ہاتھ مت. کتنے لوگ آج شراب پی رہے ہیں, مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کرنے لگے. تمہارے یہاں نہیں, جا کر کے دیکھو ایسے لوگ شادی میں شراب پی پی کر کے ڈانس کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, یا اللہ میری توبہ, ہم سب کو نشے جیسی بری چیز سے بچا. اور سنو یہ دو چیزیں ہو گئے, تیسری ایک چیز اور بتا رہا ہوں. اصل میں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں نا جنہیں اگر بیان کرنے دل بھی نہیں چاہتا, کیونکہ بھائی بھی بیٹھے ہیں, بہن بھی بیٹھی ہے, مگر بات ایسی ہوتی ہے کہ
پہنچانا ضروری ہوتا، پہنچانا ضروری ہوتا۔ مجھے بتاؤ وہ سگا بیٹا کتنا بڑا نالائق ہوگا، کتنا بڑا گندا، کتنا بڑا گندا 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 ہوگا؟ کون؟ جو اپنی سگی ماں پر غلط نظر ڈالے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ میری بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو اپنی ماں کے ساتھ سگی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، وہ بیٹا کتنا بڑا ذلیل، کتنا بڑا نیچ، کتنا بڑا ظالم اور برا ہو۔ اس سے کوئی برا ہو سکتا؟ تم نے دیکھا آج تک کوئی ایسا؟ مر جائے گا، مگر جس ماں نے پیدا کیا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اپنا دودھ پلایا اور اس کے ساتھ غلط حرکت کرے، آج مسلمانوں میں 5% ہو گئے۔ اجازت ہو تو بتاؤں، کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، یا تو حدیث یا قرآن کی آیت۔ میری جو تقریر ہوتی ہے نا، یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہر 2 منٹ پہ نعرے لگا دوں، انہیں بھی خوش کروں، انہیں بھی خوش کروں، انہیں بھی خوش کروں۔ نہیں، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے تقریر کرتا ہوں، تاکہ ہماری قوم کے اگر 2 بچے بھی سدھر گئے، میرا نذرانہ وصول ہو۔ کب تک میں تمہیں خوش کرتا رہوں گا؟ ان لوگوں کو خوش کرتا رہوں گا، اسی ہنسی مذاق ٹٹے میں، چٹکلے بازی میں جل سے ہوتے، اتنا چند ہوتا، سب کچھ ہوتا، اور کوئی مقصد نہیں نکلتا، کوئی حل نہیں نکلتا، پبلک کو کچھ ملتا نہیں، ہو ہا کر کے چلے جاتے، ایک ایک پیسے کا حساب و کتاب ہو رہا۔ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ اللہ، ایک ایک موضوع پہ کئی گھنٹے بول سکتا ہوں، مگر آخری درجے کی حدیث سناتا ہوں۔ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا۔ یہاں سود بولتے ہیں نا حضرت، سود جانتے اور بیاج بھی دونوں سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے۔ سود اور بیاج کا کاروبار کتنے لوگ کر رہے ہیں آج؟ پیسے دے دیے کسی کے بچی کی شادی ہے، پیسے والا 10,000 دے دیے، فصل میں 12 لیے، 50 دے دیے 60 لیے، 1 لاکھ دیے 1,20,000 یہ 10 لیے۔ سود کا کاروبار کرنے والوں، روپیہ کھانے والوں، پیسہ کرنے والوں، سنو، میرے نبی فرماتے سود اور بیاج اس کونے سے لے کر کے اس تک کم سے کم 100 پھول ہوں گے ایک اندازے میں، ٹھیک؟ وہ یہ پورے 100 پھول۔ نبی فرماتے سود اور بیاج کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے 70 حصے۔ کتنے؟ اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر بھی آیا، لیکن 70 والی بتا دوں، 70 حصے۔ اتنا بڑا، 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 سب سے چھوٹا والا ادھر، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر سب سے بڑا۔ 70 حصے سود اور بیاج کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے پاپ کے 70 حصے ہیں۔ سب سے بڑا والا، چھوٹا والا، سارے کے سارے گناہ اسی سود کے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، معاذ اللہ۔ جب چھوٹے والے کا گناہ ایسا تو پھر اور بڑے والوں کا کتنا؟ آج لوگ بڑے اڑلے تڑلے سے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سو لیتے ہیں۔ ایک مزار شریف پر جب میں گیا حاضری دینے کے لیے، اللہ معاف فرمائے، تقریر تھی میری، بیٹھا تھا ایک مجابر، سن لیو ذرا توجہ سے،
اور وہ کئی کئی انگوٹھی پہنے ہوئے، ایک انگوٹھی 4.5 ماشا کی، ایک ہی نک کی چاندی کی پہننا جائز، وہ کئی کئی انگوٹھی پہنا ہوا، اور سلفا ہوتا ہے نا، سلفا، سلفا سمجھ رہے، چرس، گانجا، نشے کی چیز، وہ چلم میں رکھ کے اور ایسے پی رہا تھا، خوب پی پی کر، اور مرد حق علی، دھواں مار، اور کہ حق علی، توبہ توبہ، استغفر اللہ، ہزاروں مرتبہ استغفر اللہ، مولا کائنات حضرت علی کا نام کس سے جوڑ رہا؟ میرے علی کے شہزادے، صرف یزید نے اتنا تو ہی کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، بیعت کر لیں، سب کچھ بچ جائے گا، آرام سے رہو، مگر حسین پاک نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیوں؟ یزیدی شرابی تھا، یزیدی بے نمازی تھا، یزید شریعت مصطفیٰ سے ہٹا ہوا تھا، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا تھا، حسین نے اپنے بچے دینا گوارا کر لیا، ہاتھ نہیں دیا، جوانوں کو دینا گوارا کر لیا، ہاتھ نہیں دیا، عباس کے بازو کٹ گئے، ہاتھ نہیں دیا، خود شہید ہو گئے، ہاتھ نہیں دیا، دنیا والوں کو بتا دیا، دکھا دیا، حسین اپنے نانا کے دین پر اتنا قائم ہے، جان دے سکتا ہے مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ کیسا نالائق انسان، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں بیٹھیے، میلہ لگا پڑا ہے، اور یہ دھواں مارو کہ حق علی حق، تن بدن میں میرے آگ لگ گئی، اسے حضرت علی سے کوئی واسطہ نہیں، ہم امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے، سمجھ رہے، امام موسیٰ کاظم، ان کے باپ امام جعفر صادق ہے، ان کے باپ امام محمد باقر ہے، ان کے باپ امام زین العابدین، ان کے بعد ان کے باپ امام حسین، سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو دوسرا سپارہ، سورہ بقر، آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، قرآن میں جا کر کے دیکھ لینا، اٹھا کے دیکھ لے گھر میں جا کے، جس کا باپ زندہ وہ حرامی کیسے؟ قرآن میں دیکھو، حضرت علی کی شان تو دیکھو یار، اس آیت کے تحت شان نزول میں حضرت علی کا ایک واقعہ لکھا ہے، بتا دوں حضرت علی کا واقعہ، حضرت علی فرما، دوسرے سپارے میں شان نزول میں دیکھ لینا یہ واقعہ، غلط نکلے تو مجھے پکڑ لینا، بلا لینا، حضرت علی فرماتے ہیں، شان نزول میں واقعہ لکھا، فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، نشے کی چیز کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، وہ پانی میں اور وہ زمین میں پانی خشک ہو جائے، سوکھ جائے، سننے کی بات ہے، سوکھ جائے، اور اس زمین میں اب گھاس اگ آئے، گھاس جم آئے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے کھا لیں، علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، اب دیکھو یار، ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، اور تم وہی گانجا چرس اور سلفا دھواں مار گئے اور کہہ رہے حق علی حق علی، اتنا مارا جائے گا اس کمبخت کو، ادھیڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، علی کا تقویٰ دیکھو، علی یہ کہتے ہیں میں اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیتا، جبکہ فتویٰ ایسا نہیں، تقویٰ۔ انبیاء، یہ بھی اور سنو، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق، کون ہے بولو؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد
سب سے افضل و اعلی ذات کا نہ بس ختم کرنے جا رہا ہوں. آخری بات تمہیں اور بتا دوں، یہ جو تم نے پودا لگایا نا مکتب کی شکل میں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھا دے اور تمہارے بچوں کی صحیح پرورش ہو. وہ بات یہ بتانے جا رہا تھا، تم چاہتے ہو کہ تمہیں 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب مل جائے؟ کتنا ثواب؟ چلو 1000 کوئنٹل، 1 روپیہ نہیں لگے گا تمہارا، 1 پیسہ نہیں لگے گا تمہارا، 1 چونی نہیں لگے گی اور ثواب مل جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن مسجد میں اذان سے پہلے جاتے ہیں، جا کر کے مسجد کو جھاڑنا، پوچھنا، کوڑا کرکٹ ہٹانا، صاف کرنا، صفے بچھانا، جھاڑنا، نمازیوں کے لیے تیار کر دینا. ایک دن ایک صحابی نے پوچھ لیا، آقا ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب میرے نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے بتاتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، اگر کوئی مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، نمازیوں کے لیے تیار کر دے گا اور 1 مٹھی کوڑا نکال کے مسجد سے الگ ڈال دے گا، تو نبی فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کا جی. صحابہ نے کہا جی. تو نبی نے فرمایا اس احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. کرو تبھی تو. مگر مسجدوں سے ہم دور ہو گئے، نمازوں سے ہم دور ہو گئے. ویسے کہتے ہیں کامیابی نہیں ہے، خیر و برکت نہیں ہے، یوں نہیں ہے، تو نہیں ہے. تمہارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے نا، اتنا پیارا مذہب ہے. معلوم ہے اذان ہوتی ہے اب سے نہیں، 1500-1400 سال پہلے سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور تم جا رہا ہو دکان کی طرف، تم جا رہا ہو کھیت کی طرف، ادھر مسجد سے مؤذن صاحب اعلان کر رہا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کامیاب ہوا اور اس نے مسجد کا دروازہ چھوڑا. سارے کامیاب والے ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، وہ مسجد سے ہی نکلے. کہاں سے نکلے بولو؟ مسجد سے. ہمارے ہاتھ میں دونوں لڈو ہیں، نیازی بھی ہم ہیں اور نمازی بھی ہم ہوں گے انشاءاللہ. بولو نیاز کرنے والے بھی ہم ہیں اور نماز پڑھنے والے بھی بولو ہم ہیں. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کریے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.